ایمان کے خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر خاتون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و جبر سے بچایا۔ لیکن جب اس خاتون نے اللہ پر ایمان لایا تو فرعون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا۔ فرعون مصر کا ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ فرعون نہایت ہی مغرور بادشاہ تھا اور خود کو لوگوں کا خدا اور رازق کہلواتا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہ تھی کہ فرعون کی مخالفت کر سکے۔ لہٰذا اللہ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اس مصیبت و آفت کے دور میں مجبوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اس نہر میں چلا گیا۔ اس وقت نہر کے کنارے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم بیٹھ کر نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی اور وہ کسی بیماری سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت کچھ علاج کرایا تھا مگر وہ ناکام رہا۔ کہتے ہیں کہ کاہنوں نے اسے بتایا تھا کہ اے فرعون، ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اس دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا۔ اگر اس کے منہ کی رال اس بیمار خاتون کے جسم پر ملی جائے گی تو اسے شفا ہو جائے گا۔ چنانچہ جب نہر میں بہتے اس صندوق پر آسیہ کی نظر پڑی تو اس نے ملازمین کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ جب اس صندوق کو پانی سے نکالا گیا اور اسے کھولا گیا اور ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی سی چمکی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے۔ آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا۔ اس بچے کا لعب دہن جیسے ہی ان کے ہاتھوں پر پڑا تو انہیں شفا ہو گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کی بدن سے کوئی لڑکا نہ تھا اور وہ بے اولاد تھی، لہٰذا اس پاک دل خاتون کی ممتا جاگ اٹھی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لی۔ اس طرح اللہ کی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون کے محل میں ہوئی جس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہلاک ہونا تھا۔ دراصل لفظ فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں دو فرعونوں کا ذکر آتا ہے، ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ ایمان کی دعوت اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ لے کر گئے اور جو سمندر میں غرق ہو گیا۔ لہٰذا بی بی آسیہ کا خاوند جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا، اس فرعون کا نام رامسس ثانی بتایا جاتا ہے۔ دراصل بی بی آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھی۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا اور اس نے حضرت یوسف پر ایمان بھی لایا تھا۔ جب مصر پر قبطی خاندان کی حکومت آئی تو فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی کے بعد بھی اللہ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا، اور بعض نے لکھا کہ فرعون کو ایسی بیماری تھی کہ طبیبوں نے اسے ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا، لہذا فرعون کبھی بھی حضرت آسیہ کے قریب نہ جا سکا۔ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی تاکہ بی بی آسیہ فرعون کے ناپاک جسم